اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سفر، در حقیقت اس کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا سفر معراج کا سفر ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم وقت میں آسمانوں کا سفر کیا۔ آج سفر معراج پر سب سے بڑا اعتراض ملحدین کو ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آج کی جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ان کے اعتراض کی نفی کر کے ممکن تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنا نور ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ موجود رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس پہاڑ پر اللہ کے نور کا ظہور ہوا، لیکن پہاڑ اس ظہور کو برداشت نہ کرتے ہوئے پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ خاص آلات کی ضرورت ہے، کچھ خاص عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی اللہ کو دیکھنا ممکن ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے اللہ کا ایک مظہر دیکھا تو وہ اس ظہور کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ آلات یا انسٹرومنٹس اس وقت نصب ہوئے جب ایک رات حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ کا سینہ کھلا اور آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، جب آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا سینہ حکمت اور علم سے لبریز کر دی گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ اللہ کے دیدار سے پہلے کائنات کے اس عظیم سفر کو برداشت کر سکیں۔ اب اگر کوئی ملحد پوچھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت موجودہ دور میں آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ روشنی کی رفتار میلوں میں ہے، کلومیٹرز میں نہیں، اور اگر کوئی ایسا وقت آئے جب انسان روشنی کی رفتار کا 90% حاصل کر کے اس کے ساتھ سفر کرے تو اس پر آدھا وقت باقی رہ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے 5 سال تک سفر کرے تو اس وقت زمین پر 10 سال گزر چکے ہوں گے، اور اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کا 100% حاصل کر لیتا ہے تو اس کا وقت زمین کے مقابلے میں سفر ہو جائے گا۔ وہ کتنا ہی سفر کرے، زمین کے حساب سے اس کا وقت رک جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی سفر کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ شخص روشنی کی رفتار سے سفر جاری رکھے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک راکٹ بنایا گیا ہے جو خلا میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھی کم رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ جب راکٹ 1 سال تک ایک ہی رفتار سے خلا میں سفر کرتا رہتا ہے تو واپسی کا سفر بھی اسی رفتار سے زمین کی طرف لوٹتا ہے۔ اس لیے اسٹرونامرز جانتے ہیں کہ زمین پر ان کی عدم موجودگی کو ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچے اب بولوں کی طرح ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو حجرہ مبارک کے دروازے پر لٹکا ہوا قفل اسی طرح حرکت کر رہا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اس طرح اتنی طویل مدت زمین پر ایک لمحہ بھی نہیں گزری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے خاص نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعہ کی اصل نیت جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں زمین پر کئی سال گزر جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔